اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وإذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم إلی البر فمنہم مقتصد وما يجحد بآیاتنا الا كل ختار کفور۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان آیات کا سماعت فرمائیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کی مہربانی سے، تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب ان پر کوئی موج سائبان کی طرح سے چھا جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اس لیے اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے بن کر۔ تو جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ میانہ رو ہو جاتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار سوائے غدار اور ناشکرے کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ اور اس کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ ان میں کچھ الفاظ، ان کی تحقیق آپ سمجھ لیں۔ ایک لفظ آیا ہے صبار، یہ صبر سے صابر اور اس کے مبالغے کا صیغہ ہے صبار، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ ایک لفظ آیا ہے شکور، یہ شکر سے شاکر، اس کے مبالغے کا صیغہ ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ ذلل، یہ جمع ہے الذلتوں کی، سائے کو کہتے ہیں۔ پہاڑ، بادل یا کسی بہت بڑی چیز کا سایہ جو دھوپ سے پڑتا ہے اس کو ذلل کہا جاتا ہے۔ خطار، خطار دغاباز اور غدار کو کہتے ہیں۔ خطرہ یخطر خطرن، خطرہ یخطر خطرن، ضرب یضرب سے بھی آتا ہے اور نصر ینصر سے بھی۔ ہر طرح بے وفائی کرنا، بری طرح سے بے وفائی کرنا۔ ایک لفظ آیا ہے کفور، یہ کفر سے کافر، اس کے مبالغے کا صیغہ ہے کفور، یعنی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ ایک لفظ آیا ہے مقتصد، میانہ رو، باب ضرب یضرب سے ہے، زیادہ شدت پسند نہ ہونا۔ تقریباً اس لفظ کے وہ معنی ہیں جو آج کل سہنشیلتا کے معنی سمجھے جاتے ہیں، یعنی قوت برداشت موجود ہونا۔ مقتصد اس شخص کو کہیں گے جس کے اندر قوت برداشت خوب موجود ہو۔ سابقہ آیات میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان سنا تھا کہ اللہ کا حکم آسمان سے لے کر زمین تک چلتا ہے۔ ان آیات میں اللہ کی قدرت کے بیان کے ساتھ انسان کی کمزوریوں اور بے کسی کا بیان بھی ہے، تاکہ اللہ کی پہچان کے ساتھ انسان کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ کسی عظیم طاقت کے سامنے بے بس ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہر تکلیف اور پریشانی میں برائی اور گناہ سے دور رہتا ہے۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی عظیم طاقت ہے جو کائنات میں فرما روائی کر رہی ہے، تو گناہ کرنے کی ہمت اس کے اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ کوئی طاقت نہیں جو اس کی گرفت کرے، تو اس کی طبیعت میں گناہ کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے اور ہیکڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ کشتی یا بحری جہاز سمندروں میں اللہ کی مہربانی سے کیسے چلتی ہے؟ کس طرح ایک بھاری کشتی بھاری سامان لے کر پتلے پانی پر آسانی کے ساتھ تیرتی رہتی ہے۔ بڑے بڑے بھاری بحری جہاز
کس طرح پانی پر آسانی سے چلتے ہیں، انسان جدھر چاہتا ہے انہیں موڑ دیتا ہے۔ اللہ کی نعمت اور مہربانی ہے کہ اس نے فطرت کے قوانین کو اس طرح بنایا جو انسان کو راحت اور آرام پہنچاتے ہیں۔ یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ سمندروں کا سکون انسان کو کس طرح بآسانی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ سمندر کا یہ سکون، سمندر کی یہ خاموشی، جس کو سمندر کا سکون آپ کہتے ہیں، ایک بات اور ہمیں بتاتا ہے، اور وہ کیا کہ جس طرح سے سمندر کا سکون انسانوں کو ان کی منزل تک، جہازوں کو ان کی منزل تک پہنچنے میں مددگار ہوتا ہے، انسانوں کے اندر اگر یہ سکون موجود ہو جس کو صبر کہا جاتا ہے تو وہ انسانوں کو ان کی منزل تک پہنچانے میں مددگار ہوگا۔ سمندروں کی جولانی اگر طوفان کی شکل میں کشتیوں کی تباہی اور جہازوں کو غرق کرنے کا سبب ہوتی ہے تو انسانوں کی طبیعتوں کی بے صبری بھی ان کی زندگی میں بربادی کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان صبر اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے، صبر اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے تو وہ اپنی منزل تک اسی طرح سے خیر اور خوبی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے جیسے سمندر کے اندر صبر اور سکون کے ساتھ چلنے والے جہاز اور کشتیاں اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور جب اس پر کوئی موج چھا جاتی ہے، یعنی سمندر میں جہازوں اور کشتیوں پر کوئی موج چڑھ آتی ہے تو انسانوں کی جو اس کشتی کے اندر موجود ہوں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سمندر کی پہاڑ جیسی موجیں موت کی شکل میں انسانوں کے سامنے کھڑی نظر آتی ہیں تو انسان اللہ کے سامنے گر گرانے لگتے ہیں اور اپنی زندگی بچانے کے لیے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ کاش ہمیں اللہ اس بلا اور آفت سے، اس مصیبت سے نجات دے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم جس ذات کو اللہ کے نام سے پہچانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم اس ذات کو اپنی زبان میں کسی اور لفظ سے پہچانتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اسم اللہ سے اس ذات کو پکارے جو پوری کائنات پر حکمرانی کر رہی ہے۔ لفظ اللہ سے اس ذات کو پکارے جو پوری کائنات پر حکمرانی کر رہی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس ذات کو جو پوری کائنات پر حکمرانی کر رہی ہے کسی اور نام سے جانا ہوا ہو، لہذا وہ اپنی تہذیب اور اپنی بول چال کے اعتبار سے اسی لفظ سے اس ذات کو پکارتے ہیں۔ یہاں بحث یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں، بلکہ بحث یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو، جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو، یعنی جو پوری کائنات پر حکمرانی کر رہی ہے، ان حالات میں اسی کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دراصل بتانا یہ مقصود ہے کہ زبانوں اور ناموں کے فرق کے باوجود سب لوگ، زبانوں اور ناموں اور تہذیبوں کے فرق کے باوجود سب لوگ غرق ہوتی ہوئی کشتی یا جہاز میں پکارتے ہیں تو اسی ذات کو پکارتے ہیں جو کائنات پر حکمرانی کر رہی ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اور ان سارے معبودوں کو بھول جاتے ہیں جو مورتیوں کی شکل میں کسی استھان پر استھاپت ہیں یا کسی عبادت خانے میں براجمان ہیں۔ اس وقت صرف ان کے پکار کے لیے اور مدد کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں، اس طاقت کے لیے، اس طاقت کے آگے اٹھتے ہیں کہ جو پوری کائنات پر حکمرانی کر رہی ہے۔ لیکن اللہ جب انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ اس حالت کو، اس کیفیت کو بھول جاتے ہیں جو سمندر پر ان کے اوپر طاری ہوئی تھی، جب انہوں نے اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا، اور نجات پانے کے بعد پھر سے بتوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا گیا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتا ہے، اور پھر جب اس کا رب اس کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے اس کو پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا مددگار بنانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ ان سے کہہ دیجئے
تھوڑے دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، یقیناً تم کو دوزخ میں جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ، تو جب ہم انہیں خشکی کی طرف بچا لیتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میانہ رو ہوتے ہیں۔ تو اس لفظ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ انسانوں پر اللہ کی طرف سے مصائب اور پریشانیاں ڈالنے کی ایک بڑی مصلحت ہے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جب انسانوں میں ان کے شرک کی وجہ سے باہمی منافرت اور تعصب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر کچھ تکالیف اور پریشانیاں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی باہمی منافرت کچھ کم ہو جاتی ہے۔ فرقہ وارانہ منافرت اور تعصب بڑھنے کے وجوہات، فرقہ وارانہ منافرت اور تعصب بڑھنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان راحت اور آرام سے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو فراوانی اور آسائش حاصل ہونے لگتی ہے، تو وہ گناہوں کی نفرت اس کے دل سے کم ہونے لگتی ہے، اور جرم کرتے ہوئے اس کو جو ڈر تھا وہ کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے خانہ خالی را دیومی گیرت، یا کہا جاتا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ یہ بے تکلیف دماغ اور پریشانیوں سے نجات پائے ہوا دماغ جب تعصب کا شکار ہوتا ہے، نفرت کا شکار ہوتا ہے، تو اپنے مخالفوں کے لیے، دوسرے گروہوں کے لیے سازشیں تیار کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفرت اور تعصب کو کم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پھر سمندر کے موج کی طرح سے کوئی موج پریشانی اور تکلیف کی ان کے سروں پر آ جاتی ہے، اور انسان جو نعمتوں، تعیش اور مستی کے اندر مبتلا تھا، اس تعیش اور مستی کو بھول کر اپنے مرنے اور غرق ہونے کے بچاؤ میں لگ جاتا ہے۔ سمندر میں موج لانے میں یا زندگی میں تکالیف لانے میں اللہ کی یہ مصلحت ہوتی ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب حالات کی موج قوموں کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور تکلیف سے نجات مل جاتی ہے تو ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہو جاتے ہیں جو شدت پسندی اور فرقہ وارانہ منافرت کو ترک کر کے میانہ رو بن جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر وہ شدت پسندی موجود نہیں رہتی، پھر ان میں وہ مخالفت تعصب باقی نہیں رہتا۔ آگے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، ہماری آیتوں کا انکار تو صرف غدار اور ناشکرے ہی کرتے ہیں۔ غدار، خطار غدار کو کہتے ہیں، یعنی ان تکلیف دہ اور پریشان کن حالات میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عظیم ذات کی قوت کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود کائنات میں اس کی فرما روائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میرے احباب، اگر آدمی میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں، یعنی اصل مالک سے غداری اور اس کی نعمتوں سے ناشکری، غداری اور ناشکری کی دو صفتیں اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو اس کی ناکامی میں کوئی شک نہیں۔ مالک سے غداری کا مطلب ہوتا ہے مالک کی مدد اور نصرت سے محرومی۔ مالک سے غداری کا مطلب ہوتا ہے مالک کی مدد اور مالک کی نصرت سے محرومی، اور نعمتوں کی ناشکری کا مطلب ہوتا ہے ان نعمتوں اور عنایتوں سے محرومی جو مالک عطا کر رہا ہے۔ جو شخص طاقتور اور عظیم مالک کی مدد اور نصرت سے محروم ہو گیا ہو، اس کی نعمتوں اور بخششوں سے محروم رہ گیا ہو، اس کی ناکامی اور ناکامی میں کیا شک ہے۔ اسی لیے فرمایا ہماری نشانیوں کا انکار صرف خطار یعنی غدار اور دغاباز لوگ، اور کفور یعنی ناشکرے اور نعمتوں کا انکار کرنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ جب یہ دو صفتیں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ انکار کرتے ہیں، لیکن جن کے اندر غداری اور ناشکری کی صفت موجود نہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں ان آیات کے اندر جو دو باتیں ہمیں
بڑی توجہ کے ساتھ دھیان میں رکھنی ہیں، توجہ میں رکھنی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ صبر اور شکر انسان کو اس کے مالک حقیقی کی شناخت اور پہچان عطا کرتا ہے، اور خطار ہونا اور کفور ہونا، غدار ہونا اور ناشکرا ہونا، یہ انسان کو مالک حقیقی کی معرفت سے محرومی دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو صبار یعنی صبر کرنے والا، اور شکور یعنی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنے والا بنائے۔ اس لیے کہ صبار اور شکور یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کی کامیابی کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دو خرابیوں یعنی خطار ہونے سے اور کفور ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے کہ غداری اور دغابازی اور ناشکری ایسی بری صفات ہیں کہ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کی ناکامی اور اس کی نامرادی اور اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔